یہ کہانی ہے دو معصوم بہنوں کی، جن کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر قسمت نے ان کے لیے ایک خوفناک کھیل لکھا تھا۔ ایسا کھیل جس میں موت تھی، بد دعا تھی، اور ایک ایسی چڑیل جو ہر چاند کی 15ویں رات زندہ ہو جاتی تھی۔ آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک سچ ہے، ایک راز جو برسوں تک درخت کے سائے میں چھپا رہا۔ نور اور آمنہ دو بہنیں جن کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے، اپنی خالہ زبیدہ کے ساتھ گاؤں آ گئیں۔ گاؤں کا نام تھا مہتاب پور، خوبصورت، خاموش مگر پر اسرار۔ خالہ نے آتے ہی ایک بات کہی، چاند کی 15ویں رات، کبھی کمرے سے باہر مت نکلنا۔ نور نے سوال کیا، کیوں خالہ؟ خالہ نے صرف اتنا کہا، یہاں ہر چاند کی رات کچھ ایسا ہوتا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جملہ نور کے دل میں بیٹھ گیا، جیسے کوئی دروازہ کھلنے والا ہو۔ چاند کی رات آئی، آسمان صاف تھا اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اچانک اس کی آنکھیں بدل گئیں، سفید ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ آمنہ چیخی، خالہ دوڑی آئیں۔ نور کچھ لمحے بعد ہوش میں آئی، مگر اس کی آواز عجیب تھی۔ وہ صرف ایک جملہ بار بار دہرا رہی تھی، میرا وعدہ پورا کرو ورنہ آمنہ بھی نہیں بچے گی۔ آمنہ نے اگلی رات خواب میں ایک عورت دیکھی، سفید لباس، بکھرے بال، سیاہ آنکھیں، جو کہہ رہی تھی جس نے مجھے دفن کیا اس کی بیٹیاں اب میری ہوں گی۔ آمنہ چیخ کر اٹھ گئی، خالہ کے کمرے میں گئی اور رو کر کہا، خالہ نور بدل گئی ہے، وہ نہیں رہی۔ خالہ نے ایک پرانی صندوقچی نکالی اور کہا، تمہارے دادا نے ایک عورت کو گاؤں سے نکلوایا تھا، کہا تھا وہ جادوگرنی ہے، اسے درخت کے نیچے زندہ دفن کر دیا گیا اور وہ بدروح بن گئی۔ خالہ نے تھر تھراتے ہوئے کہا، اور وہ لاش آج بھی اس درخت کے نیچے دفن ہے۔ نور اب دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے دیر تک کھڑی رہتی، خود سے باتیں کرتی اور آمنہ کو کبھی کبھار خوفناک نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن آمنہ نے اسے درختوں کے پیچھے جاتے دیکھا۔ وہ چپکے سے پیچھے گئی اور دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ نور ایک پتھر پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی اور اس کے سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ سایہ بولا، میرا بدلہ ابھی باقی ہے، جب تک تم میرے لیے قربانی نہیں دو گی تمہاری بہن بھی میری ہو جائے گی۔ آمنہ کی روح کانپ گئی۔ اسی رات آمنہ نے اپنی ماں کی آواز سنی، بیٹا نور کو بچا لو، وہ لڑکی جسے دفن کیا گیا وہ نور ہی تھی، تمہاری بہن اس کی روح کا اگلا جنم ہے۔ آمنہ چیخی، امی کیا میں اپنی بہن کو کھو دوں گی؟ امی کیا میں اپنی بہن کو کھو دوں گی؟ ماں کی آواز آئی، نہیں، سچائی، محبت اور قربانی، یہی اس کی رہائی ہے۔ آمنہ خفیہ طور پر پیر سلیم کے پاس گئی۔ پیر صاحب نے اسے کالا دھاگا، سورہ الجن اور لوہے کی انگوٹھی دی۔ پیر صاحب بولے، یہ چڑیل صرف اس صورت میں ہارے گی جب کوئی اپنی جان کا خوف چھوڑ کر اپنی بہن سے سچی محبت کا ثبوت دے۔ آمنہ نے کہا، میں اپنی جان بھی دے دوں گی مگر نور کو واپس لاؤں گی۔ چاند کی آخری 15ویں رات آ گئی۔ نور خود بخود درخت کے پاس پہنچی۔ آمنہ بھی پیچھے گئی۔ نور کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں، وہ چڑیل بن چکی تھیں۔ چڑیل بولی، یہ جسم اب میرا ہے، تمہاری بہن واپس نہیں آئے گی۔ آمنہ زور سے بولی، لے جا میری جان مگر نور کو چھوڑ دے۔ ایک زوردار جھٹکا ہوا، زمین ہلی، نور چیخ مار کر زمین پر گری۔ سایہ چیخا، محبت جیت گئی، بدلہ ختم، اور دھواں بن کر آسمان میں تحلیل ہو گیا۔ نور کی آنکھیں کھلی، وہ واپس آ چکی تھی۔ آمنہ اس سے لپٹ گئی۔ نور بولی، کیا میں پھر سے تمہاری بہن ہوں؟ آمنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہو گی۔ خالہ زبیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بدروح کو سکون ملا اور بہن کا رشتہ جیت گیا۔